السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں حافظہ الماس حسنین. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے فرعون اور اس کی ایک باندی کا واقعہ. فرعون کی ایک باندی ہوا کرتی تھی آج سے 2000 سال پہلے. اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے اسلام قبول کر لیا. فرعون انسانوں میں وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، کائنات میں نے بنائی ہے. نعوذ باللہ، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ویسے ہی ایسے شخص کو غرق کر دینا تھا. اس کو تو دنیا میں ہی طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا تھا، لیکن اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. جب اسے سنا کہ اس کی باندی نے اسلام قبول کر لیا اپنی بیٹیوں سمیت، اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اسے میرے دربار میں حاضر کرو. جب اسے اس کے دربار میں لے کے آیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے موسیٰ کے رب کو مان لی ہے. تو اس نے کہا ہاں میں نے موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے، میں نے بھی، میری بیٹیوں نے بھی مان لیا. اس نے کہا کہ ایک کڑاہی منگوائی اس نے، جس میں اس تیل ڈلوایا، آگ لگائی اور اس تیل کو صحیح ابلنے دیا. ابلا وہ تیل. اس نے کہا کہ ایک طرف یہ تیل ہے، ایک طرف میں ہوں، درمیان میں تم ہوں. اگر تم نے موسیٰ کے رب کو تسلیم کیا تو میں تمہیں تمہاری بیٹیوں سمیت اس تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا. اگر تم نے مجھے مانا میں تمہیں سونے چاندی سے بنے ہوئے محل دوں گا، تمہیں زندگی کی ہر آسائش دوں گا. وہ تو عارضی زندگی دینے کی بات کر رہا تھا. اگر وہ اس ٹائم یہ قبول کر لیتی تو اس کی مستقل زندگی کا کیا بنتا. اس نے کہا نہیں. اس سے وہ جو اس ٹائم تیل کی شدت تھی وہ کم لگ رہی تھی، لیکن جہنم کی شدت اس سے زیادہ لگ رہی تھی. اس نے ماننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں مان چکی ہوں موسیٰ کے رب کو، میرا اللہ وہی ہے، میرا رب وہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے تم مان چکی ہو. کہا ہاں میں مان چکی ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میں تمہیں رب نہیں مانوں گی، تم جو مرضی کرو. تو جب اس نے یہ سنا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی بڑی بیٹی کو پھینک دیا جائے تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں. اس کے بندوں نے اسے اٹھایا، اس کی بڑی بیٹی کو. وہ تو معصوم بچیاں تھیں، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے. تو انہیں اس بیٹی کو لٹکایا گیا. جب ہم کوئی چیز فرائی کرتے ہیں، مچھلی ہوگی، کوئی بھی چیز ہم فرائی کرتے ہیں، جب ابلتے ہوئے تیل میں اسے ڈالتے ہیں تو وہ کس طرح ابل کے اوپر آ جاتی ہے. کتنا عجیب سا منظر ہوتا ہے. 2 منٹ کے لیے دماغ میں یہ سوچا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پر ہمارا کوئی ہاتھ جل جائے تو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ان معصوم بچیوں کو مچھلی کی طرح اسے فرائی کیا گیا. اس کی تو پل میں جان نکل گئی، پل میں ہی وہ اللہ کے پاس پہنچ گئی. تو اللہ نے اپنے آپ کو باپ سے تشبیہ نہیں دی، اللہ نے اپنے آپ کو ماں سے تشبیہ دی ہے. کیونکہ ماں کی ممتا کو اللہ نے اپنی ممتا سے تشبیہ دی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو جب اس کی سامنے اس کی بیٹی کو پھینکا گیا ابلتے ہوئے تیل میں تو اس کی ماں کا دل پھٹا. لیکن اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نہ نکلا کہ اگر فرعون دیکھ گیا تو وہ مجھ پہ حاوی ہو جائے گا. تو وہ آنسو نہیں اس نے نکال رہی تھی، لیکن اس کے دل پھٹا جا رہا تھا. اس کے سامنے اس کی جوان بیٹی کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا. تو اللہ کی غیرت کو یہ قبول نہیں ہوا. اللہ نے ماں کی آنکھوں میں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو قبض ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. سبحان اللہ. اپنی ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو اپنی آنکھوں سے قبض ہوتے ہوئے دیکھا. اور اس کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی بیٹی کہتی ہے اصبری یا امک فإن لک اجری یا کذا فکذا. بس تھوڑی سی دیر یا امی، تھوڑی سی دیر، اس کے بعد جنت تیار ہے، جنت تیار ہے. تھوڑی سی دیر، یہ تو روح کا نکلنا تھوڑی سی دیر ہے، اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے جنت تیار رکھی ہے. پھر اس کے بعد اس کی دوسری بیٹی کو اسی طرح ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، وہ بالکل مچھلی کی طرح فرائی ہوئی. پھر اللہ نے اس کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا. اس نے اپنی بیٹی کی روح کو قبض ہوتے ہوئے دیکھا. اس کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ اصبری یا امک فإن لک اجری یا کذا فکذا. بس تھوڑی سی دیر یا امی، جنت تیار ہے، جنت تیار. اس کے بعد بھی جب اسے لے کے جایا گیا تو اس نے فرعون کی طرف دیکھا تو فرعون اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کر سکتا تھا. اس نے نظریں جھکا لی. تو جب اسے لے کے جایا جا رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے دھکا نہیں دینا، مجھے دھکا بالکل نہیں دینا، میں اپنے رب سے ملنے جا رہی. یہ میں نے اپنے رب سے سودا کی ہے.
یہ میں نے اپنے رب سے معاہدہ طے کیا ہے، مجھے بالکل دھکا نہیں دینا، میں خود جاؤں گی، یہ میرا اور اللہ کا معاہدہ ہوا ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں خود تسلیم کروں گی۔ اور وہ نیچے کودی، اس نے اپنی جان دے دی۔ لیکن اس نے مرنے سے پہلے فرعون سے ایک چیز کہی تھی، اگر میں مر گئی تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری اور میری بیٹیوں کی جو ہڈیاں ہیں انہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے پھینک نہ دینا، کسی جگہ دفنا دینا۔ اس کے بعد 5000 سال یا 50 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ 2000 سال وہ ہو گئے، 5000 2500 سال بعد 40 سال کی عمر میں انہیں نبوت ملی۔ تو ایک دن وہ گزر رہے تھے راستے میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے جہاں اس راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے جبرائیل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت تو اوپر ہے، خوشبو نیچے آ رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے 2000 سال پہلے فرعون کی ایک باندی تھی جس نے اپنے رب کے نام پر قربانی دی، خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہ اسے جان دے دی اسلام کے نام پر، تو یہاں پر اس کی ہڈیاں دفن ہیں۔ جس نے اپنے آپ کا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنا لیا، جوڑ لیا، وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہم عشق کی لذت میں اتنے ڈوبے ہوتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، نسیں کاٹ لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ عشق اپنے رب سے کریں، پھر انعام دیکھیں آپ کو کیا ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔